السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلاً وسہلاً ومرحبا بکم فی القناۃ مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور بات ہوگی کورولوش عثمان کی۔ ویسے بات تو سلطان محمد فاتح کی ہونی چاہیے ہے، کیونکہ آنے والی قسط میں قسطنطنیہ پر بھاری بھرکم اور فیصلہ کن حملہ ہونے جا رہا ہے، اور اس حملے کے بعد کہانی بہت حد تک تبدیل ہو جائے گی اور قسطنطنیہ کی فتح قریب ہو جائے گی۔ اس حملے کی خاص بات یہ بھی ہے کہ اس بار قسطنطنیہ کی فصیل میں شگاف پڑنے جا رہا ہے، اور ٹھیک ٹھاک اور بہت بڑا پڑنے جا رہا ہے۔ لیکن جب تک قسطنطنیہ کے اندر سلطان محمد فاتح کا پرانا دوست، جو اب دشمن بلکہ جانی دشمن بن چکا ہے، موجود ہے، تب تک قسطنطنیہ کی فتح آسان نہیں ہوگی، اور یہ شخص اچھی خاصی مشکلات اور پریشانیوں کا سبب بھی بننے والا ہے۔ دوسری طرف اگر بات کی جائے کورولوش عثمان کی، تو یہاں بھی کہانی مکمل طور پر تبدیل ہونے جا رہی ہے، اور آنے والی قسط کے 2 ٹریلرز سامنے آ چکے ہیں، اور دونوں ہی کافی مزیدار ہیں، اور ایک اچھے ٹریلر کی تمام خوبیاں اس میں موجود ہیں۔ آنے والی قسط میں کئی سارے کردار اختتام پذیر ہونے جا رہے ہیں، اور کئی سارے مزید نئے کردار شامل ہونے جا رہے ہیں، جن میں منگول کمانڈر ہے، بازنطینی کمانڈر ہے، اور 2 تاریخی کردار عثمان غازی کی صف میں شامل ہونے جا رہے ہیں۔ ایک ہے حسن الپ اور دوسرا ہے اکجا کوجا سردار، جبکہ صوفیہ کا بھی بظاہر اختتام پذیر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یعنی کردار اختتام پذیر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن جو پرانی خبریں آئی تھیں ان کے مطابق صوفیہ کا کردار قسط نمبر 88 اور 89 تک چلنا ہے، یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قسط نمبر 190 تک یہ کردار مزید چل سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ حلیمہ کے کردار کا ہے، جس نے خود کو صوفیہ کے سامنے ایکسپوز کر دیا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہم آج کی اس ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آنے والی قسط کا سب سے اہم ترین اور خطرناک ترین پہلو عثمان غازی کے بیٹوں کے درمیان ہونے والی چپکلش ہے، یا دونوں کے درمیان ہونے والے اختلافات کا معاملہ ہے، جس کی وجہ سے دونوں آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں، اور عثمان غازی کی ڈانٹ ڈپٹ بھی برداشت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سوال مگر یہ ہے کہ یہ لڑائی کیوں ہوئی ہے، یا اس سب میں آخر معاملہ کیا ہوا ہے، گڑبڑ کہاں ہوئی ہے؟ تو سب سے پہلے ہم اسی موضوع پر بات چیت کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے گزشتہ کیس میں دیکھا ہی ہوگا کہ جب اورحان ایلتوگا کو مار رہا تھا، تو تب علاؤالدین نے یہ بات کہی تھی کہ اسے چھوڑ دینا چاہیے ہے، کیونکہ یہ جرکتائی کا بھائی ہے اور اسے اس بات سے دکھ اور تکلیف پہنچے گی۔ اورحان نے کہا کہ سلطنت ہر چیز سے بڑھ کر ہوتی ہے، اور یہ وہ پہلا اختلاف تھا، اور اسی سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ علاؤالدین جذباتی طور پر ایک کمزور آدمی ہے، اورحان جو ہے وہ ذہنی طور پر مضبوط آدمی ہے۔ بہرحال یہ وہ پہلا اختلاف تھا جو ان دونوں بھائیوں کے درمیان میں دکھایا گیا، اور یہ پہلا اشارہ تھا جو آنے والے واقعات کی جھلک پیش کر رہا تھا، اور ہمارا خیال تب یہ تھا، یعنی وہ منظر دیکھتے ہوئے ایسا محسوس ہوا تھا کہ ان دونوں بھائیوں کے درمیان جو چپکلش یا رنجش پیدا ہوگی، وہ اس سیزن میں نہیں بلکہ آنے والے سیزن میں، یا پھر تب جب اورحان خود ہیرو ہوگا اور عثمان غازی کا انتقال ہوگا، تو تب ان دونوں بھائیوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوگا، اور کہانی تب اس طرح دکھائی جائے گی۔ اس سے پہلے دریلش ارطغرل میں ارطغرل غازی اور ان کے چھوٹے بھائی دوندار، اور اس سے پہلے جو 2 بڑے بھائی تھے، ان سے بھی اختلافات ہوتے رہے، اور پھر آگے چل کر جب عثمان غازی کی کہانی شروع ہوئی، تو تب بھی عثمان غازی کی اپنے بھائیوں سے وقتاً فوقتاً ناراضگی اور رنجش چلتی رہی تھی، اور اب وہی پیٹرن یہاں بھی استعمال کیا جائے گا، اور یہ اختلافات اورحان کے ڈرامے میں دکھائے جائیں گے۔ لیکن ہمارے یہ اندازے درست ثابت نہیں ہوئے، اور غیر متوقع طور پر ان اعتراضات کی ابتدا ابھی سے کر دی گئی ہے، لیکن ہمارا خیال ہے کہ یہ رنجش یا یہ اختلاف زیادہ دیر تک نہیں چلیں گے، اور جلد ہی انجام کو پہنچ جائیں گے، خاص طور پر اس وجہ سے بھی کہ عثمان غازی یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یا تو خود ایک ہو جاؤ، یا پھر یہ کہ میں تم دونوں کے بغیر اپنا سفر طے کروں گا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ لوگ اس سفر میں عثمان غازی کا ساتھ دینے کے لیے اپنی رنجش اور ناراضی ایک طرف رکھ دیں گے، اور ساری ناراضگی اور رنجش بھول بھال جائیں گے۔ رنجش کی ابتدا کب ہوئی؟ رنجش کی ابتدا تب ہوئی جب دونوں بھائیوں میں بازنطینیوں سے لڑتے ہوئے منگولوں کی جانب سے کمک آ پہنچی، اور علاؤالدین کو یہ محسوس ہوا کہ اب ہم اس جنگ کو ہار ہی جائیں گے، اور بہت زیادہ لوگ شہید بھی ہو جائیں گے، تو اس نے پسپائی اختیار کر لی اور پیچھے ہٹتا چلا گیا، اور یقیناً اس نے یہ بھی سمجھا ہوگا کہ باقی سب لوگ بھی پیچھے ہٹ رہے ہیں، یعنی اورحان غازی اور باقی لوگ بھی، جبکہ اورحان کا کہنا یہ تھا کہ لڑتے رہو اور سینہ تان کے کھڑے رہو، چاہے جتنا بھی نقصان ہوتا ہے ہو جائے۔ لہٰذا جب علاؤالدین پیچھے ہٹا، تو اس کے بعد ان لوگوں کو بھی پیچھے ہٹنا پڑا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یوسف کی شہادت ہو گئی۔
اور ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا نقصان تھا، اور اسی وجہ سے یعنی ایک تو یوسف کی شہادت کی وجہ سے اور دوسرا جنگ میں شکست کی وجہ سے اورحان غصہ ہوا، اور پھر اس نے علاؤالدین پر اپنا غصہ نکالا، اس پر چیخا چلایا اور ساتھ ہی ساتھ اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیا اور پھر شکست کا ذمہ دار بھی اسے ٹھہرا دیا۔ جبکہ علاؤالدین یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ دراصل میں یہ چاہتا تھا کہ چونکہ ہم جنگ تو ہار ہی رہے ہیں، لہٰذا اب اس نقصان سے بچنے کے لیے ہم یہ کریں گے کہ وقتی طور پر پسپا اختیار کریں گے اور پھر دوبارہ ہم آگے آئیں گے اور دوبارہ پوری تیاری کے ساتھ واپس لوٹیں گے اور دشمن کو زبردست قسم کی شکست سے دوچار کریں گے، لہٰذا اس وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا۔ اور یہی وہ چیز تھی جس کی وجہ سے دونوں بھائیوں میں اختلاف ہو گیا، اور مسئلہ تب بڑھ گیا جب اورحان نے علاؤالدین پر ہاتھ اٹھا دیا، اور پھر یقیناً بات یہیں تک نہیں رہی ہوگی بلکہ بات آگے بڑھ کر ایک دوسرے کو طعنے دینے تک بھی پہنچ گئی ہوگی، یعنی کہ تم بزدل ہو اور یہ ہو اور ایسے ہو اور ویسے ہو۔ اور اسی وجہ سے علاؤالدین بعد میں یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ میں بتاتا ہوں کہ بزدلی آخر ہوتی کیا ہے۔ لہٰذا جب بات بڑھی تو پھر یہ لوگ قبیلے میں بھی ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑے ہوئے، اور پھر عثمان غازی کو مداخلت کرنی پڑی، اور وہ لڑائی جو بس ہونے ہی والی تھی وہ وقتی طور پر ٹل گئی، یعنی اس لڑائی کی جو آگ تھی یا لپٹیں تھیں وہ خواتین تک بھی جا پہنچیں اور وہ بھی اس کا شکار ہو گئیں، جہاں ان دونوں کے درمیان میں یعنی ہولوفیرا اور گونجا کے درمیان میں بھی منہ ماری ہو گئی، اور ان لوگوں نے بھی ایک دوسرے کو خوب سنائی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ نئے دشمن آ رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہی ہیں کہ گزشتہ قسط میں کافی سارے دشمن مارے گئے ہیں، اور جو بڑے بڑے دشمن مارے گئے ہیں ان میں سے ایک بڑا نام لوکاس کا بھی تھا، اور لوکاس کا جو دایاں بازو تھا وہ اب تک زندہ تھا، مگر اب آنے والی قسط میں وہ اکجا کوجا کے ہاتھوں مارا جائے گا یا پھر وہ فرار ہو جائے گا، کیونکہ اکجا کوجا اور حسن الپ اس کے سامنے آمنے سامنے آنے جا رہے ہیں اور یہاں اچھی خاصی لڑائی بھی ہونے جا رہی ہے۔ بہرحال تو نئے دشمن آ رہے ہیں، جن میں سے پہلا دشمن منگولوں کا کمانڈر ہے، اور وہ پرانی دشمنی کو آگے بڑھانے آ رہا ہے اور اپنے شاہی خون کے بہائے جانے کا بدلہ لینے آ رہا ہے، اور اس شاہی خون کے بدلے میں اس نے عثمان غازی کے بیٹے اور بیٹی کو الجیتو خان کے پاس لے جانے کا وعدہ کیا ہے اور اعلان کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو پہلوں کا ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ راز ظاہر کیا جائے گا اور اس کمانڈر کے سامنے یہ چیز لائی جائے گی کہ جو شاہی خون بہا ہے اس کی وجہ عثمان غازی نہیں ہے یا اس میں عثمان غازی کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ صوفیہ وغیرہ ہیں، اور ممکن ہے کہ صوفیہ وغیرہ کو منگولوں کے حوالے بھی کر دیا جائے۔ اس کا ایک ثبوت تو ہم نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں دے دیا تھا کہ بیگم خاتون کو زندہ چھوڑ دیا گیا تھا، اور پھر اس نے صوفیہ کو یہ سب کرتے ہوئے دیکھا بھی تھا، اور جیسا کہ ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ عین ممکن ہے کہ عثمان غازی نے اسے یہ مشن سونپا ہو کہ وہ دشمن کی جاسوسی کرے، تو اس کے بدلے میں اس کی جان بخشی ہو سکتی ہے۔ اور ابھی ایک تازہ تصویر لیک ہو کر تصویر سامنے آئی ہے جس میں بیگم خاتون عثمان غازی کے ساتھ قبیلے کے آس پاس نظر آ رہی ہیں۔ اگرچہ یہ تصویر دھندلی ہے مگر اس سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ بیگم خاتون عثمان غازی کے ساتھ موجود ہیں، اور عثمان غازی نے بظاہر اس کی جان بخشی کر دی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے صوفیہ کے حوالے سے یا پھر دشمنوں کے حوالے سے کوئی خطرناک قسم کی یا بہترین قسم کی معلومات عثمان غازی تک پہنچائی ہوں، اور کوئی بڑا فائدہ پہنچایا ہو یا کسی بہت بڑے نقصان سے بچایا ہو، لہٰذا اس کے بعد عثمان غازی نے اسے معاف کر دیا، اور اب یہی خاتون اس منگول کمانڈر کے سامنے گواہی دیں گی، اور یوں عثمان غازی کی اور ان کے خاندان کی بے گناہی ثابت ہو جائے گی، اور یوں یہ منگول کمانڈر اگر اس کے بعد واپس چلا گیا تو بہت اچھا، اور اگر نہیں گیا تو پھر یہ عثمان غازی کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ دوسری طرف بورسا کا نیا حاکم بھی میدان میں آ چکا ہے، اور اس نے آتے ہی بلکہ تمام نئے آنے والے دشمنوں نے قدم رکھتے ہی اپنی بے رحمی اور اپنے خطرناک ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اور پہلے ہی حملے میں ایک طرف یوسف شہید ہو گیا ہے اور دوسری طرف جنگل کے اندر ایک لڑائی میں کافی سارے لوگ شہید ہوتے ہوئے اور مار کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مگر دوسری طرف عثمان غازی کو بھی کمک کی صورت میں یا ساتھ نبھانے کی صورت میں دو نئے تاریخی دوستوں کا ساتھ حاصل ہو گیا ہے، جس سے طاقت میں توازن پیدا ہو گیا ہے، اور یوں عثمان غازی کے لیے ان لوگوں سے نمٹنا آسان ہو جائے گا۔ مختصر یہ کہ نئے دشمنوں نے آتے ہی اپنی دھاک بٹھا دی ہے اور اپنی آمد کا اعلان پوری دھوم دھام سے کر دیا ہے، اور عثمان غازی کے کیمپ کو کافی سارے نقصانات بھی اٹھانے پڑ رہے ہیں، مگر آنے والی قسط میں کافی کچھ اچھا ہوتا ہوا بھی نظر آئے گا۔ جبکہ صوفیہ اور حلیمہ کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں اس کے بعد یقیناً صوفیہ حلیمہ کو گرفتار کر لے گی اور اس کو بطور پتے کے عثمان غازی کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کرے گی، مگر آخرکار یہ پکڑی جائے گی اور پھر حلیمہ کو بچا لیا جائے گا اور اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا، یعنی صوفیہ کا خاتمہ کر دیا جائے گا، اور پھر یہ راز بھی اسی طرح عثمان غازی تک پہنچے گا یا ان کے سامنے آ جائے گا کہ پوئینا یا پھر مریم نامی لڑکی جو ہے وہ دراصل حلیمہ ہے اور وہی ان کی بیٹی بھی ہے۔ ہمیں امید نہیں یقین ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، کمنٹس کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔